لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں طلاق کے بعد تم بیوی سے کچھ لے نہیں سکتے، ایک صورت میں تم لے سکتے ہو. وہ کیا صورت ہے؟ وہ اللہ نے بیان کی، جس کو خلا کہا جاتا ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر کو مہر واپس کر کے جان چھڑانا چاہتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے. بیوی پہ یہ طلاق کے مطالبے پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر پہ اس مطالبے کے بدلے میں اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں کی رضامندی سے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں پیسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مرد کہہ سکتا ہے میرا خرچہ ہوا ہے. ورنہ ہوگا کیا، ادھر شادی ہوئی، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، بیگم کو مہر مل گیا، اگلے دن مجھے طلاق چاہیے. تو اختیار تو مرد کے پاس ہے، وہ آپشن قبول نہ کرے، لیکن مرد کو پھر ایسی بیوی اچھی لگے گی؟ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ پھر مرد واپس لے سکتا ہے پیسے. اور اسی حدیث کی تفسیر میں، صحیح بخاری کی حدیث، اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جمیلہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے شوہر بالکل پسند نہیں ہے. تو آپ نے ان کے شوہر کو بلایا کہ تم نے باغ میں مہر دیا ہے، وہ واپس لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس لے لیتا ہوں. وہ ایگری تھے اس پہ. آپ نے فرمایا اب ان کو چھوڑ دو. نبی نے نہیں کہا میں چونکہ جج ہوں تو بس میں نے خلا کی ڈگری پکڑا دی ہے چلی جاؤ. نہ، نبی یہ کام نہیں کر سکے بھائی، آپ کو یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ میاں بیوی کا نکاح ختم کر دیں جب تک کہ شوہر سے ظلم ثابت نہ ہو جائے. شوہر ظالم نہیں تھے، ان کی صورت اچھی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا نہیں تھا. تو جب پہلی رات میں دیکھا تو وہ بہت چھوٹے قد کے، رنگ بہت سیاہ. کہنے لگی بی من الجمال ما ترى، یا رسول اللہ میں خوبصورت عورت ہوں، میں نے بغیر دیکھے شادی کر لی، وہ تو قد میں بھی بہت چھوٹے ہیں، رنگ بھی بہت سیاہ ہے. تو اب اس میں زبردستی طلاق بنتی نہیں ہے نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا دلوایا. خلا کا مطلب کیا؟ اگر وہ کہتی نا بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، نان نفقہ نہیں دے رہے اور ظلم کر رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوسرے ملک، نہ طلاق دے رہے ہیں نہ رکھ رہے ہیں، ایسی صورت میں تنسیخ نکاح ہوتا کہ یہ ظلم ہے. یہاں کیا تھا؟ تنسیخ نکاح نہیں، یہ خلا ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا طلقھا، تم چھوڑ دو ان کو. تو انہوں نے مان لی نبی کی بات، چھوڑ دیا. بعض دفعہ صحابہ مان لیتے تھے، بعض دفعہ نہیں بھی مانتے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس طلاق کا اختیار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے شوہر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، عورت جب آزاد ہوتی ہے نا لونڈی سے تو اس کے پاس ڈیورس کا حق ہوتا ہے. تو وہ آزاد ہو گئی تو نبی کے نے ان کو حق دیا طلاق کا. وہ آئیں کہ یا رسول اللہ، تو ان کے شوہر بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان سے کہیں کہ یہ رجوع کریں، یعنی نہیں لیں، طلاق کا رائٹ استعمال نہ کریں. نبی نے ان سے فرمایا، تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، تم واپس چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا مشورہ ہے. یہ مشورہ کا لفظ کیوں؟ بعض دفعہ صیغہ آرڈر کا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ مشورہ. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جب یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر نبی یہ رائٹ بتا کے گئے ہیں کہ شوہر ہی چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح لونڈی جب آزاد ہوتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ آتا ہے کہ وہ پرانے شوہر کے پاس رہنا چاہے یا نہیں، تو یہ رائٹ بھی اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. اس لیے نبی نے فرمایا میں نے مشورہ دے رہا ہوں. بھائی یہ رائٹ کس نے دیا تمہیں؟ اللہ نے دیا، تو میرا مشورہ ہے. فرمایا رسول اللہ پھر نہیں ماننا مشورہ، میں نہیں رہنا چاہتی. آرڈر ہوتا تو پھر آپ کے حکم کے سامنے کون کچھ کر سکتا ہے. وہ نہیں رہی. ان کے شوہر کو اتنی محبت تھی کہ گلیوں میں خاک لے کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے. پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے، دیکھو بریرہ کے شوہر کی ایک طرف محبت دیکھو اور بیوی کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو. وہ خاک چھانتے ڈالتے پھر رہے ہیں اور نبی مشورہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے مشورہ ہے نہیں. تو نبی بھی ناراض نہیں ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کوئی مشورہ بھی دیتا ہے، باپ بن کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے نا تو چپ کر کے بیٹھ جا، دے دیا بس کافی ہے. آپ جلدی اصل میں آج اسپیڈ بہت زیادہ ہے تو آج زبان میری نا ذرا لڑک رہی ہے، جلدی سے بس یہ آیتیں مکمل کر لوں میرے بھائی. تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے. آگے اللہ نے فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد، دو کے بعد اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی، خدا کی قسم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اسی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے یہ.
تو اس لیے یہ قرآن پہ جرت ہے. اللہ نے کہا اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے فلا تحل لہ, تو پھر یہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے یہ نکاح نہ کر لے. اب اس کے پاس دوبارہ نکاح کر کے بھی نہیں جا سکتی ہے. پھر اگر وہ دوسرا مرد, حدیث میں آتا ہے ہم بستری بھی ہو, پھر اسی کے ساتھ رہے, پھر اگر بالفرض وہ کسی وجہ سے دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا, تو عورت کے لیے جائز ہے جہاں چاہے شادی کرے, لیکن اس صورت میں پہلے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے حلال, بھائی یہ حلالہ قرآن بیان کر رہا ہے, اور جو حلالہ حدیث کے مطابق حرام ہے وہ حلالہ ہے جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب 3 طلاقیں دی ہیں نا, عورت کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد مرد پھر اس کو بہلا پھسلا کے واپس لے آئے گا, 2 آنسو بہائے گا, پھر وہ بیوقوف بن جائے گی. کیا گارنٹی ہے پھر دوبارہ طلاق نہ دے؟ ایک خاتون آئی نا, میرے میاں نے غصے میں 3 دے دی ہیں تو میں بڑی پریشان ہوں. میں نے کہا اس کو پتا تھا نا 3 ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا پتا تو تھا. میں نے کہا غصے میں گلا کاٹ دے گا اگلی دفعہ میں, وہ کیا خیال ہے؟ غصے میں چاقو مار دے گا؟ عقل مند لوگ کبھی بھی غصے میں طلاقیں نہیں دیتے. سارے احمقوں کے کام ہوتے ہیں غصے میں بندہ مار دیا, بھلے میں ہے نا جیل, غصے میں بندے کو قتل کر دیا, غصے میں بلڈنگ سے چھلانگ لگا لی, غصے میں یہ کر دیا, غصے میں ٹرک کسی کے اوپر چڑھا دیا. تو ایسے بے وقوفوں کو اللہ دنیا میں رہنے کا حق دیتا ہی نہیں, اور گھر بسانے کا تو اللہ حق دیتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو خواتین کہتی ہیں نا ہماری میں نے غصے میں طلاق نکال دی, اور وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ بغیرت رو نہیں رہا, وہ گھننا بن کے, کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے نا, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے ظالم بھی نہ کہیں, گھننا بن کے لوگوں کے سامنے کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ایکچولی میں تو نہیں چاہتا تھا, منہ سے غصے سے طلاق نکل گئی, تاکہ بیوی کے دل میں بھی محبت رہے اور جو کرنا تھا وہ بھی ہو گیا. اس لیے حضرت عمر نہیں روتے تھے کبھی ایسے شخص کو دیکھ کے. غصے میں کوئی طلاق دے کے آتا تھا نا, یہ ہو گیا, حضرت عمر پہلے کوڑا سر پہ مارتے تھے اس کے, کہ غصہ تو تجھے آیا تھا, اب میرا جو غصہ آئے گا نا وہ سن تو, اور کہتے تھے حرام ہے تیری بیوی. یہ اہل حدیثوں کی جرت ہے کہ وہ فوراً فتویٰ پکڑا دیتے ہیں کہ حلال ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے مطابق غصے میں 3 طلاقیں نکالی ہوں, محبت سے نکالی ہوں, 3 طلاقوں کے بعد بیوی نہیں رکھ سکتے. میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ جب میں نکاح پڑھاؤں نا, میں بہت لوگوں کے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا کم وقت کو میں پہلے سے بول دوں بغیرت کو کہ ابھی معاہدہ کر, کچھ بھی ہو جائے, قرآن بھی ہے مسجد بھی ہے, نہیں دے پا رہا, منہ سے 3 طلاقیں نہیں نکالنی ہے بغیرت تو نے, اور رکھ کے چماٹ لگا دوں اسی وقت. آپ کو اس بیچارے نے دی تو نہیں ہے بھائی, چماٹ اس کو ساری زندگی یاد رہے گا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ابھی کیا نہیں ہے, احتیاطاً لگا دو پہلے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ تھانے میں بیٹھا ہوا تھا, تو 2 بندے آئے. میں تھانے میں کیوں بیٹھا ہوا تھا, ایک لمبی کہانی ہے. آپ کا تھانے میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کام سے گیا تھا. تو 2 بندے, اس وقت ڈبل سواری پہ پابندی تھی, 2 لڑکے 20-22 سال کی عمر کے ڈبل سواری پہ نہیں کر کے جا رہے ہیں. پولیس والے روک کے تھانے میں لے گئے ان کو. تو ان کا چاچا یا ماموں جو بھی تھا چھڑانے کے لیے آیا. اچھا, پولیس والوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا. وہ چاچے ماموں نے آتے ہی پہلے اپنے دونوں لانڈوں کو نا رکھ کے ایک تھپڑ لگایا زور سے کھینچ کے. اب بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی, ڈبل سواری کرتے ہو, تاڑ. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ان کو آتے ہی یار. اچھا, وہ دونوں بیٹھے ہوئے, شریف تھے, بیٹھے ہوئے تھے. خیر پھر پولیس والوں سے کہا میں بہت معذرت چاہتا. پولیس والوں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار, آتے ہی انہوں نے کہا بھائی پولیس والوں کی ہمدردی لینے کے لیے نا, کیونکہ جرم بھارے انہوں نے کیا ہے, ہم تھپڑ نہیں لگاتے تو پولیس والے لگاتے ہیں, تو ہم نے اتنا لگا دیا کہ پولیس والے کو ترس آ جائے یار سزا کیا ہو گئی ہے, ورنہ انہوں نے مارنا تھا, جیل میں بند کر دینا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ایڈوانس میں. ابھی کچھ پوچھا نہیں ہے ان سے, آئے پٹاخ پٹاخ ایک ایک لگا دیے. وہ بھی عقل مند تھے, چپ کر کے بیٹھے رہے, ورنہ وہ بولتے ابا کیا ہو گیا, چاچو کیا ہو گیا. میں نے کہا یار بڑے ذہین ہے, یہ بھی ذہین اور وہ بھی ذہین. ایک اور واقعہ جلدی سے سنا دوں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, جب ملک میں شیعہ سنی اور یہ سارے فسادات ہو رہے تھے نا, وہ بھی کسی میں انوالو ہو گئے ان فسادات میں. سبھی فساد میں, فساد جب ہوتا ہے تو سارے انوالو ہو جاتے ہیں. دور کے ریلیٹو تھے. ان کے ہاں کیا ہوا, کسی نے جا کے FIR کٹائی یا کیا, پولیس آ گئی ان کے گھر میں. پولیس آئی ان کو تھانے لے جانے کے لیے. وہ
دیکھو جذبات میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پولیس والوں کو بٹھایا, دروازہ کھولا, آپ آئیے. پولیس والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو خود ہی گرفتاری دے رہا ہے کہ سر آپ بیٹھے, پہلے چائے وائے پیے, بیٹھے. اچھا پولیس والے ان کو جانے تھوڑی دیں گے کہ تو بوتل لے کر آؤ, چائے لے کر آؤ. پولیس والے کو بتا بھاگ نہ جائے بھائی. اپنے بیٹے سے بولا جاؤ بیٹا کولڈ ڈرنک لے کر آؤ. وہ لے آیا پیپسی, رکھ کے چماٹ مارا بیٹے کو اپنے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے سے میں نے پیپسی منگوائی تھی, تو لسی لے کر آتا, چائے لے کر آتا. بیٹھ یہاں پہ. ایک اور لگایا, گئے چائے لینے کے لیے, اس کے بعد وہ ماحول ایسا کریٹ کر دیا نا انہوں نے کہ پولیس والے سمجھے واقعی ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے. یہ شکر ہے بیٹے نے تھپڑ کھا لیا. آج کل کی اولادیں بھی ایسی نہ لائق. اس کے بعد مارکیٹ سے ویسی بیچارے کو لگا دیا نا, وہ تجھے پیپسی بولا تھا میں نے, تو کیا لے کر آ گیا ہے, اور گرم اٹھا کے لے آیا, ٹھنڈی کچھ بھی تھی ابھی مجھے پوری بات یاد نہیں. ایک لگایا, بیٹھ ادھر, اور گئے. اس کے بعد کئی سال ہو گئے ہوں گے واپس. خیر پھر ان کی بعد میں ہو گئی ہوگی کوئی سولو صفائی. تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیے. میں درس کے دوران کون کون سے واقعات لے کر آ رہا ہوں, تو میرا دل چاہتا ہے جب میں نکاح پڑھاؤں, دولہا کو رکھ کے ایڈوانس میں ایک چماٹ لگاؤں, اور بغیرت منہ سے وعدہ کر حلفیہ بیان دے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے گا, میں اپنی زبان سے 3 طلاقیں نہیں نکالوں گا. جب یہ کام کرنا ہو تمیز سے, اگر اللہ نہ کرے کوئی نوبت آ جائے تو یہ ہونا چاہیے. ایک روبوٹ بٹھا دیتے ہیں, آتا ہی ایک لگا دے. اچھا میرے بھائی جلدی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے تو لا تمسکوہن ضرارا. عورت کو پہلے زمانے میں ظلم ہوتا تھا, اب وہ ظلم ہوتا نہیں ہے. ایک خاص نوعیت کا ظلم تھا, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. شادی نہیں کرنے دیتے تھے, نہیں, جو پرانا شوہر ہے وہی نہیں کرنے دیتا تھا, روک کے رکھتا تھا. اللہ نے کہا ایسا نہیں کرو. آگے اللہ نے فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. عورت کو طلاق ہو جائے تو اپنے پرانے, اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو پرانے شوہر سے بھی اگر نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے بھی مت روکو, کہیں اور کرنا چاہتی ہے اس سے بھی مت روکو. ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کی شادی کسی سے کی, انہوں نے ڈیورس دے دی, 1 طلاق, عدت ختم ہو گئی, وہ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئی. ان صحابی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا, اور وہ ان کی بہن بھی چاہتی تھی دوبارہ میرے پرانے شوہر سے شادی ہو جائے. تو ان کے بھائی نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا اور کہنے لگے ہم نے تو عزت دی, محبت دی, اپنی بہن رخصت کر کے ان کے گھر میں بھیجی اور اس نے طلاق دے کے ہمارے گھر میں بٹھا دی. یعنی گویا غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ ابھی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم دوبارہ بھیجیں. تو قرآن نے کہا لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اگر وہ اپنے پرانے میاں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے ان کو اس کام سے مت روکو, اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناؤ. اور کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی, یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ ہے, نہیں بیوہ کو یا اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم واطہر. یہ زیادہ پاکیزہ ہے. اگر یہ اس سے روکو گے تو سوسائٹی میں جرائم پیدا ہوں گے, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, تو اطہر پاکیزگی کا ذریعہ ہے. آگے اللہ کہتے ہیں پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, غیرت کا مسئلہ بنا رہے ہو. کیا پیارے کلام اللہ نے کہا واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. یعنی اگر پھر بھی تمہیں غیرت کے خلاف لگ رہا ہے نا, تو اللہ سے زیادہ علم تھوڑی تمہارا ہو سکتا ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کام کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو نکاح کا پیغام مت بھیجو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. عورت کی عدت کے دوران اسے اسلام نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت بولو نہیں دیتا. ہاں اللہ فرماتے ہیں گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. گول مول کا مطلب کیا ہوتا ہے, عدت میں ہے وہ تو پیغام بھجوا دیا کہ بھائی جب عدت پوری ہو جائے کہیں شادی کرنی ہو تو پہلے ہم سے بھی مشورہ لے لینا. اس طرح کی گول مول طریقے سے بات کی جا سکتی ہے, صاف پیغام نہیں بھیجا جا سکتا عدت کے دوران. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے اور مہر متعین نہیں تھا تو کچھ جوڑے وغیرہ عورت کو دے دیا کرو, اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو مہر متعین تھا تو رخصتی سے پہلے آدھا مہر دے دیا کرو. 2 ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.